اسی سلسلے میں غم صاحب یہ کہا جاتا ہے 20ویں نمبر پر اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں اور نہ فتنت کے دور میں ایک دوسرے سے قتال کے قائل ہیں۔ گویا نیوسنس پیدا کرنا، کسی جگہ پر فساد پیدا کرنا، یہ اہل سنت والجماعت سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا ہے، آپ کے عقیدے کا حصہ ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو ایک حرام فعل کا ارتکاب کریں گے۔ بہت سے تجربات کے بعد یہ چیز ہمارے ہاں کم و بیش متفق علیہ ہو گئی تھی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی قائم ہو گیا تھا۔ اس نظم اجتماعی میں بڑا اختلال اس وقت واقع ہوا جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ یہ سب سے بڑی شہادت تھی، یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں یہ واقعہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے ایک فتنہ پیدا ہوا اور پھر 4-5 سال تک خانہ جنگی کی صورتحال رہی۔ خانہ جنگی کی یہ صورتحال سیدنا معاویہ کے اقدام کے نتیجے میں ختم ہوئی۔ مسلمانوں کا ایک نظم پھر بحال ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کو صحابہ کرام نے عام الجماع کہا، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ایک مرتبہ پھر قائم ہو گیا ہے۔ کم و بیش 20 سال تک انہوں نے حکومت کی، تاہم وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہیں۔ یہ بغاوتیں مختلف جماعتیں، مختلف گروہ کرتے رہتے تھے۔ حکومت سے لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے، بعض لوگ کسی حکومت کو پسند کرتے ہیں، بعض لوگ پسند نہیں کرتے، اس میں بعض اصولی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس طرح کی بغاوتیں سینکڑوں کی تعداد میں ہوئی ہیں۔ اچھا، یعنی اس ابتدائی زمانے کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 10-20 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوئی ہیں۔ ان کا کلا کما ہوتا رہا۔ اس کے بعد علماء نے یہ محسوس کیا، فقہاء نے، علماء نے، کہ صالحین اس میں ضائع ہوتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، کسی تعویل کی بنیاد پر بعض اوقات جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ خرابی ہو رہی ہے، وہ خرابی ہو رہی ہے، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ملوکیت قائم ہو گئی تھی۔ ملوکیت اپنی اصل کے لحاظ سے ایک استبدادی حکومت ہوتی ہے، یعنی جب آپ یہ اصول قائم کر لیں گے کہ اسی خاندان کے لوگوں نے حکومت کرنی ہے، میرا بیٹا میرے بعد حکومت کرے گا، بھائی کرے گا، تو اس کو ضروری نہیں کہ لوگ تسلیم کر لیں یا سارے کے سارے لوگ تسلیم کر لیں۔ اس کو چیلنج کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظم یہی ہے کہ یہاں مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہیں، بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین قانون پیدا ہوتے ہیں، سائنسدان پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح وہ حوصلہ مند لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جو حکومتوں کا نظم حاصل کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ بار بار جب اس طرح کی صحیح ہوئی تو اس سے بہت فتنہ و فساد پیدا ہوا۔ اس کے نتیجے میں صالحین بڑی تعداد میں مارے گئے۔ چنانچہ فقہاء علماء کا عمومی اتفاق ہو گیا کہ اس کے جواز کو ختم کر دینا چاہیے، یعنی یہ فتنے کی وجہ سے اس کی جو دلیل دی گئی وہ یہی تھی کہ اس سے چونکہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اور فتنہ اور فساد نتیجے کے لحاظ سے فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے، اور فتنہ اور فساد ممنوع ہے۔ جب یہ ممنوع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، تو ہمیں یہ بتا دینا چاہیے کہ اس طرح کی کاوش نہ کی جائے۔ حکومتوں کی اصلاح کے لیے کوششیں کی جائیں، تنقید بھی کی جائے۔ لوگ بعض موقعوں کے اوپر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے تنقید کرتے رہے ہیں، اور ہمارے دین میں ویسے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑا جہاد کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہے اور حق بات کرے۔ حق بات کہنا، حق بات کرنا، مظلومانہ دعوت پیش کرنا، یہ تو ظاہر ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے، اور اپنے اپنے دائرے میں ہر شخص کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن بغاوت نہ کی جائے، ہتھیار نہ اٹھائے جائیں، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ چیز عام طور پر قبول کر لی گئی۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں، یعنی میرے نزدیک اس کی نوعیت یہ ہے کہ اگر تو حکومتیں لوگوں کی رائے سے قائم ہو رہی ہیں، امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہو رہی ہیں، تو اس طرح کی کسی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانا یا اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرنا یا اس کے مقابلے میں کوئی سول نافرمانی کا طریقہ اختیار کرنا، یہ تو بالکل غلط ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی بھی یہ کام کرتا ہے تو وہ فساد پیدا کرتا ہے، یعنی جب لوگوں کو موقع دے دیا گیا ہے اور یہ اصول طے کر لیا گیا ہے کہ وہ انتخاب کریں گے، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومت قائم ہو رہی ہے، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم رہتی ہے،
اور ان کی رائے سے محروم ہو کر وہ موقع دے دیا جاتا ہے کہ لوگ چاہیں تو حکومت کو معزول کر دیں، اس پر کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ جب ایک مرتبہ یہ بات طے ہو گئی، اس کو بطور قانون مان لیا گیا، یہ دستور بن گیا، یہ اصول تسلیم کر لیا گیا، تو اب کسی شخص کا حق نہیں۔ اس معاملے میں مجھے اس بات سے 100% اتفاق ہے۔ تاہم اگر استبدادی حکومتیں ہیں تو اس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اس اجازت پر شرائط اور حدود عائد کرنے چاہیے، وہ میں نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کر دیے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کھلا کفر ہے جس کا ارتکاب ہو رہا ہے، حکومت بھی استبدادی ہے، اس کو لوگوں کی رائے کی بنیاد پر تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، اور جو لوگ اس کو بدلنے کے لیے اٹھے ہیں زمانے اور حالات کے لحاظ سے وہ اس قابل بھی ہیں کہ تبدیلی لے آئیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ حوصلہ مند لوگوں کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بالکل ہی ناجائز ہے۔ اس کے یہ حدود شرائط اگر ملحوظ رہیں تو استبدادی حکومتوں کے خلاف اس طرح کا اقدام کیا جا سکتا ہے، اس کو علی الاطلاق ممنوع نہیں قرار دینا چاہیے۔ لیکن جب حکومتیں لوگوں کی رائے سے قائم ہوتی ہیں، جب جمہوری اصول کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، جب امرہم شورا بینہم کو بنیاد بنا کر دساتیر بن جاتے ہیں، اس کے بعد کسی شخص کا حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح بغاوت کرے۔ اس کے بعد یہی ایک راستہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی قابل تنقید چیز ہے، تو اس غلطی کو واضح کیا جائے، اس پر تنقید کی جائے، اور اگر کچھ لوگ سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو پرامن ذرائع سے قانون کے مطابق جیسے کہ سیاسی جماعتیں بنائی جاتی ہیں، وہ سیاسی جماعتیں بنائیں اور اس طریقے سے حکومت کے منصب تک پہنچنے کی صحیح کریں۔ یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ بغاوت کرنا، سول نافرمانی اختیار کرنا، قانون شکنی کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ یہ بات بھی میرے نزدیک بالکل درست ہے، دین کا تقاضا ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ علماء کا کام ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں لوگوں کی تربیت کریں، کیونکہ بہت سے فساد مذہب کے نام پر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اہل علم کا فرض ہے کہ بار بار اس کی جانب لوگوں کو توجہ دلاتے رہیں، تاکہ ناخواندہ قسم کے لوگ جو بعض اوقات جذباتی کر کے لوگوں کو میدان میں لے آتے ہیں، وہ لوگوں کی جان اور مال سے اس طرح کے کھیل نہ کھیلیں۔ ذمہ داری ہے، تاہم وہی بات کہ عقائد کی فہرست میں اس کو شامل کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ جی ہاں، نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا یہ بتائیے گا ہم سے کہ بہت ساری چیزیں شریعت کا تقاضا بھی ہوتی ہیں، اوامر اور نواہی میں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، دین کی منشا بھی ہے، لکھی ہوئی بھی موجود ہوتی ہیں قرآن مجید میں، لیکن بسا اوقات کسی کمیونٹی کے بڑوں کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کو ایک آپ کا قومی اور ملی آدرش بننا چاہیے، ایک شناخت نصب العین بننا چاہیے۔ مثلا یہ کہ ہم یہ کہیں جی ہم قومی اعتبار سے مسلمان کسی نیوسنس کا حصہ نہیں بنتے، اگرچہ شریعت کا تقاضا ہے، تو اب اس کو کہیں نہ کہیں تو ہم اپنی شناخت کے طور پر لے کر آئیں گے، چلیں عقائد کی فہرست میں بھی نہیں رکھتے اور شریعت کا حکم بھی قرار دیتے ہیں، لیکن لوگوں میں فروغ کے لیے، لوگوں میں آگہی کے لیے ہم یہ بتائیں اگر کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ ہو، تو پھر وہ کیا کریں گے اس کے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یعنی آپ بتائیے، میں بتاؤں، علماء بتائیں، ہر ممبر پر کھڑے ہو کر یہ بات بتائی جائے، لوگوں کی تربیت کی جائے، ان کو تعلیم دی جائے۔ دین میں جتنی چیزیں بھی اس نوعیت کی ہیں، یعنی اگر وہ نہ بیان کی جائیں، ان میں لوگوں کی تربیت نہ کی جائے تو فساد پیدا ہو جائے گا۔ ان سب کو بتانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے لوگوں نے بعض اوقات اپنی جان دے دی ہے، لیکن یہ فرض پورا کیا ہے۔ جب یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خود ہمارے ملک میں ایسے جلیل القدر علماء تھے، یعنی بوریا نشین لیکن جلیل القدر علماء، جن کو انہی کے شاگردوں نے قتل کر دیا، اور محض اس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا کہ وہ یہی بات کہہ رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ یہ فساد ہے، اس فساد میں کسی شخص کو شامل نہیں ہونا چاہیے، یہ ذمہ داری ہم پوری کریں گے۔ رہی یہ بات کہ یہ چیز ہماری قومی شناخت بن جائے، تو ہم تو بہت سی چیزوں کو چاہتے ہیں کہ وہ قومی شناخت بن جائے، یعنی اعلیٰ اخلاق قومی شناخت بنے، ہماری قوم میں جو جمہوری روایات ہیں وہ ہماری شناخت بن جائیں، اسی طرح سے میرٹ پر معاملات ہوتے ہیں یہ ہماری شناخت بنے۔ تو شناخت بنانے کو تو بہت سی چیزیں ہیں، خدا کرے کہ یہ چیز بھی ہماری شناخت بن جائے کہ ہم کسی فساد میں حصہ نہیں لیں گے، ہم کبھی کوئی تخریب نہیں کریں گے، ہم کبھی اس طرح کے جتھے بنا کر حکومت کا نظم یا معاشرے کا نظم درم بھرم نہیں کریں گے۔ ہمارا ایک ہی طریقہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہم صحیح بات پر خود عمل کریں، صحیح بات کو سلیقے کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بیان کریں۔ یہ صحیح بات کیا ہے؟ وہی جس کو قرآن مجید معروف کہتا ہے، اور جو چیزیں منکر ہیں، جو برائی کی چیزیں ہیں، جن کو سب برائی سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائیں۔ وہ جگہیں جہاں توجہ دلانی ہے وہاں توجہ دلائیں، اور جہاں ہمارا کوئی دائرہ اختیار ہے
وہاں برائی کو روکنے کی کوشش کریں. یہ طریقہ ہمارے دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اس سے آگے بڑھ کر کوئی فساد پیدا کرنا، معاشرے کے نظم کو درم برم کرنا، یہ بالکل ممنوع ہے. چنانچہ اس پہلو سے اگر یہ بات بیان کی جاتی ہے تو یہ اپنی جگہ بالکل درست بات.